ایران نے سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کے قتل کی مذمت کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کو مجرمانہ قرار دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ حملہ اسلامی، قانونی اور انسانی اصولوں کے منافی ہے۔ قاتلوں اور اکسانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی حکومت سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کہا دہشت گردی کا ناسور خطے کے تمام ملکوں کے لیے تباہ کن ہے۔ ایرانی حکومت بہمانہ اقدام کی وجوہات دنیا کے سامنے لائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی جیک برگمین کی سربراہی میں ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف کا پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، ایک اور زندگی کا چراغ گل۔ مسکن چرنگی کے قریب گاڑی تیز رفتاری کے سبب بے قابو، کار سڑک کی دوسری جانب بیٹھے لوگوں پر چڑھ دوڑی۔ ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق شہری کی شناخت حنان کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں عبد الوحید اور فیضان شامل۔ مشتعل شہریوں نے گاڑی کو آگ لگا دی۔ ڈرائیور سمیت گاڑی میں سوار 3 افراد گرفتار۔ گاڑی کو آگ لگانے والے متعدد افراد بھی زیر حراست۔ پولیس کا دباؤ کام کر گیا۔ شارع فیصل پر تیز رفتار ڈمپر چلانے والے ڈرائیور نے گرفتاری دے دی۔ شفیق نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ ٹریفک پولیس اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج۔ ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں ڈمپر ایسوسی ایشن نے تعاون کیا، ڈرائیور کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈمپر بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ تیز رفتار ڈمپر ڈرائیور کے فرار ہونے پر پولیس نے رات کو 27 ڈمپر تحویل میں لیے تھے۔ کراچی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے امڈ آیا۔ شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ مارچ۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا فلسطین کے معاملے پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کرے، سپہ سالار تمام دنیا کی افواج کو دعوت دیں، وزیر اعظم ساؤتھ افریقہ جیسے ملکوں سے رابطہ کریں، مسلم حکمران غیرت دکھائیں، اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائیں، اعلامیہ جاری کریں بہت ہو گیا، اب ہم پیش قدمی کریں گے، مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، طاغوت کی تجارت نہیں چلنے دیں گے۔ حافظ نعیم کا 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، بولے کوشش کریں گے اس ہڑتال کو گلوبل سٹرائک میں بدل دیں، حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی کال دے سکتے ہیں۔ کراچی نے پھر ثابت کر دیا امت کا جیتا جاگتا شہر ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائیں۔ غزہ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ پاکستان کی اساس کے ساتھ غداری ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا کبھی تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فضا بنا رہے تھے، ہم نے ان کا نظریہ رد کر دیا۔ اب ایوان نہیں، میدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کراچی میں جے یو آئی کے اسرائیل مرد آباد مارچ سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ کہا اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی غلامی سے کام نہیں چلے گا، سب کو عوام کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ فلسطین میں بچوں اور خواتین کی شہادت حکمرانوں کو نہ جھکا سکی۔ حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ خون کے آخری قطرے تک فلسطینی عوام کے ساتھ رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہہ چکا کہ انہیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے۔ پاکستانیوں کی تکبیر کے نعرے سے صہیونی قوتیں لرز رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار مسئلہ فلسطین پر خاموش ہے۔ امریکہ اور یورپ ظالم کے حق میں کھڑے ہیں۔ ایران نے سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کے قتل کی مذمت کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کو مجرمانہ قرار دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا حملہ اسلامی قانونی اور انسانی اصولوں کی منافی ہے۔ قاتلوں اور
उकसाने वालों को इंसाफ की कटहरे मिलाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने को तैयार है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी हुकूमत से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत वहीमाना इक़दाम की वजूहात दुनिया के सामने लाए। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों के अहल खाना गम से निढाल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। सीस्तान बलोचिस्तान में मोटर मैकेनिक का काम करते थे। दहशत गर्दों ने वर्कशॉप में निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ईरान में पाकिस्तानी मेहनत कशों के कत्ल में बलोच दहशत गर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। साबित हो गया कलदम बलोच दहशत गर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। ईरान इन दहशत गर्दों को काबू करने में नाकाम है। ईरान की अथॉरिटी के साथ मैं ट्रैवल के दौरान भी इन टच हूँ। जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने किया है वो ईरानी हुकूमत काफ़ी अश्योरेंस दे रही है कि इंशाल्लाह वो उनको पकड़ेंगे और उनको करार वाकई सजा देंगे। ईरानी हुकूमत ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। ईरानी हुकाम से राब्ते में हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कातिलों की निशानदही करेंगे। ईरान हमारा एमरजेंसी सेल मुतहरिक है। शनाख्त होने पर सिफारत खाना लाशों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए किरदार अदा करेगा। रवा माह वफ्द के साथ अफगानिस्तान का दौरा करूंगा। नौमई वाक़यात करने वाले इसकी कीमत अदा करेंगे। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो सकती। बसंत के त्यौहार से अरबों का बिजनेस होता है। चंद हफ्तों के लिए लोग करोड़ों कमाते हैं। पंजाब हुकूमत गौर कर रही है एहतियात के साथ किस तरह बसंत मनाई जाए। दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखिसाना मशवरा है कि वो फिल फौर इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दोहा मुआहिदा था कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी रोकने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है। कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। हम सुपर पाकिस्तान स्पीड से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। बेलारूस में बनने वाली ज़रूरी मशीनरी भी पाकिस्तान में बनेगी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन में आज चेयरमैन सेनेट शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। शुरका के एजाज़ में आर्मी चीफ की जानिब से आज, वज़ीर आज़म की जानिब से कल इशाया दिया जाएगा। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ओवरसीज कन्वेंशन में आने पर कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उन्हें तकलीफ हो रही है। जब भी कोई अच्छा काम होता है मखसूस लॉबी हरकत में आ जाती है। बाहर बैठे चंद भगोड़ों का काम ही मनफी बातें फैलाना है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। कराची वोल्टन मार्केट में ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक 2 नौजवान सुपुर्द खाक। लियारी के जवान साल नूर मोहम्मद और जाहिद आपस में कजिन्स और बचपन के दोस्त थे। दोस्तों से मिलने बर्तन गली गए थे। अहले खाना का दावा है ड्राइवर नशे में था। पुलिस ने गिरफ्तार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रवां साल कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 267 अफराद जान से गए। सरदारी ने दरिया सिंध के पानी का सौदा कर दिया। भाई ये तुम्हारा हक है ही नहीं। सारे सूबे
اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کرتے، آصف علی زرداری تم سندھ کے پانی نہیں بیچ سکتے ہو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صدر آصف علی زرداری پر سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگا دیا۔ ہری پور میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا سندھ کے عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خبردار کیا، کارکن قیادت کے بغیر نکلے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے۔ بانی کی رضامندی کے بغیر صوبائی حکومت منرل مائنز بل پاس نہ کرے۔ بل پاس ہوا تو ایسا نہ ہو صوبائی حکومت اور صوبائی تنظیم علیحدہ ہو جائے۔ جنید اکبر کی خیبر پختونخوا حکومت کو وارننگ۔ بانی پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں ان کا سوشل میڈیا اور گالی گلوچ بریگیڈ اگر ان سے وہ محفوظ رہیں گے پھر ممکن ہے کہ ان کی مشکلات میں کوئی آسانی پیدا ہو۔ پی ٹی آئی میں اب مؤثر احتجاج کی سکت نہیں رہی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گالن گلوچ سوشل میڈیا بریگیڈ کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ یہ شورش شدہ جتھا اب لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے اور آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں پیپلز پارٹی کے نال منصوبے پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ 18 اپریل کو نہروں کے منصوبے سے آگاہ کریں گے۔ بلاول بھٹو حکمرانوں کو بتائیں گے کہ عوام چاہتے کیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا تم 7 کروڑ عوام کو پیاسا مار دو گے، عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صدر مملکت کے اختیار میں کسی منصوبے کی منظوری شامل نہیں۔ فریال تالپور نے کہا پانی کا مسئلہ ہے کہیں کربلا نہ بن جائے، نہریں بن سکتی ہیں اور نہ بننے دیں گے۔ کینال صرف ہمارا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی معاملے پر آخری دم تک لڑے گی، نہیں چاہتے کہ کراچی میں لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے۔ ممتاز دانشور محقق ماہر معاشیات جماعت اسلامی پاکستان کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر خورشید نے کمیونزم، اقتصادیات، تعلیم اور اسلامی معاشیات پر کئی کتابیں لکھی۔ 1978 میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی رہے۔ 3 بار سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں۔ اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ کی بنیاد رکھی۔ خدمات کے اعتراف میں پروفیسر خورشید کو پہلا اسلامی ترقیاتی بینک ایوارڈ عطا کیا گیا۔ سعودی حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اعلیٰ سول ایوارڈ نشان امتیاز عطا کیا۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کا شاندار کم بیک، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے شکست دے کر پہلی جیت درج کرا دی۔ پنڈی میں 220 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ 140 رنز پر ڈھیر، 244 اور مینڈس 28 رنز بنا سکے۔ رشاد حسین نے 4، شاہین، آصف اور سکندر رضا نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 219 رن سکور کیے۔ فخر زمان 67 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے، میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیتا۔ سیم بلنگز نے 19 گیندوں پر لاہور کے لیے تیز ترین 50 بنائی۔ میگا ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کم بیک میں لاہور باسط بھائی 100% پہلے میچ کے بعد خاص طور پہ اور ٹورنامنٹ میں جان پڑ گئی نا مزید۔ کراچی نے میرے خیال سے انجیکشن لگا دیا لاہور کو، آج اس ٹائپ کی کرکٹ کھیلی۔ پی ایس ایل کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی کہتے ہیں لاہور نے شاندار کم بیک کیا ہے، ایونٹ میں جان پڑ گئی۔ کامران اکمل بولے کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو انجیکشن لگا دیا، لاہور قلندرز کراچی کی طرح کھیلا۔ اداکار ہارون شاہد بنے مہمان، کہا لاہور سے ہوں اس لیے لاہور قلندرز کو ہی سپورٹ کروں گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا اور سب کو خوب ہنسایا۔ اور اسپین کے کارلوس الکرازا ایک اور ٹرافی جیت گئے۔ نوجوان ٹینس اسٹار نے مونٹی کارلو ماسٹرز ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں اٹلی کے
खिलाड़ी को शिकस्त दी। अल्कराजा ने पहले सेट में नाकामी के बाद शानदार कमबैक किया। अगले दोनों सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया।